نواز زرداری دونوں خوش، نگران وزیر اعظم دونوں کی مرضی کا، عمران خان کی فوری سزا معطلی کی درخواست مسترد، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے 14 اگست نام مناؤ کی منفی کمپین کی جا رہی ہے۔ بول نیوز کی اینکر ڈاکٹر فضا اکبر کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں امرا نیوز اور میں ہوں محمد جنید۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ نواز زرداری دونوں خوش، نگران وزیر اعظم دونوں کی مرضی کا، نام فائنل۔ جبکہ دوسرا یہ کہ عمران خان کی فوری سزا معطلی کی درخواست مسترد۔ ایک بری خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے 14 اگست نام مناؤ کی منفی کمپین کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ کہ بول نیوز کی اینکر ڈاکٹر فضا اکبر کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ۔ آج اگر بات کی جائے سب سے پہلے کہ نواز زرداری دونوں خوش ہو گئے ہیں کیونکہ نگران وزیر اعظم پاکستان ان کی مرضی کا آ گیا ہے۔ جی ہاں، بات کر رہے ہیں جلیل عباس جیلانی صاحب کی کہ ان کا نام فائنل کیا گیا ہے نگران وزیر اعظم پاکستان کے لیے۔ اگر آپ کو بتاتا چلوں، جلیل عباس جیلانی نواز شریف کے دور میں سیکٹری فارن تھے، جبکہ یہ 2013 سے لے کر 2017 تک سیکٹری فارن رہے اور یہ امریکہ میں قیام پذیر رہے، جبکہ یہ سابق وزیر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی کے ماموزاد کزن بھی ہیں اور ان کی پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ بہت زیادہ وابستگی ہے۔ اگر بات کی جائے 2018 کے لیے جب نگران وزیر اعظم پاکستان کے لیے نام دیے گئے تھے تو تب بھی پاکستان پیپل پارٹی نے جلیل عباس جیلانی صاحب کا نام دیا تھا پیپل پارٹی کی طرف سے کہ ان کو نگران وزیر اعظم پاکستان لگایا جائے، لیکن نہیں لگایا گیا تھا، کچھ اور وجہ تھی۔ جبکہ اگر بات کی جائے کہ آج ابھی تک یہ نام فائنل کر لیا گیا ہے، آج کچھ دیر قبل جلیل عباس جیلانی صاحب کی 2.5 گھنٹے طویل مشاورت ہوئی وزیر اعظم ہاؤس کے اندر شہباز شریف سے، اور سننے میں یہی آ رہا ہے کہ کچھ دیر بعد دوبارہ سے ان کی ملاقات ہوگی وزیر اعظم آفس میں شہباز شریف سے۔ ان کے ایک قریبی دوست ہیں، جب انہوں نے ان کو فون کیا کہ مبارک ہو آپ نگران وزیر اعظم پاکستان ہیں، تو کیا کہیں گے، تو انہوں نے ان کو شکریہ کہہ کر زیادہ تفصیلاً تو نہیں بات کی اور نہ ہی ان کی بات کو رد کیا، اور ان کو شکریہ ادا کیا ان کا، اور کہا کہ مہربانی آپ نے مجھے نگران وزیر اعظم بننے پر مبارکباد پیش کی۔ جبکہ دوسری جانب یہ کہ عمران خان کی جو فوری سزا معطلی کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی تھی اس کو مسترد کر دیا گیا ہے، اور یار یہ لمبی چوڑی کہانی نظر آ رہی ہے کہ عمران خان کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں، اور ان کے وکیلوں کے لیے بھی مشکلات شروع ہو چکی ہیں۔ جو ان کے وکیل ہیں ان کو جج دلاور ہمایوں کیس میں طلب کیا گیا کہ آپ نے اپنے اکاؤنٹ سے ان کے خلاف پوسٹیں لگائی تھی، کافی طویل عرصے تک 8 گھنٹے تک وہ رات ایف آئی اے کے دفتر رہے، ان سے تفصیل پوچھی جا رہی تھی کہ آپ نے یہ پوسٹ کیوں لگائی اور کس کے کہنے پر لگائی۔ جبکہ یہ دوسرا یہ کہ ڈاکٹر فضا اکبر کا جو سافٹ ویئر ہے وہ اپ ڈیٹ ہو گیا ہے، کیونکہ ہم آپ کو بتاتے آ رہے ہیں کہ بول نیوز اب شعیب شیخ کا نہیں رہا، نہ ہی پی ٹی آئی کا پروپوگنڈا سیل رہا ہے۔ وہاں پر تمام لوگوں کو ہدایات دے دی گئی ہیں کہ جس نے بول نیوز میں نوکری کرنی ہے وہ اب پاکستان تحریک انصاف کے حق میں نہیں بولے گا، وہ نیوٹرل بولے گا۔ جبکہ کچھ عرصے تک ڈاکٹر فضا اکبر عمران خان کی تقریریں کرتی رہی ہیں، ان کے جو اچھے کام ہیں وہ بتاتی رہی ہیں اور دوسری پارٹیز کے خلاف کمپین کرتی رہی ہیں، تو اب یہ سلسلہ ٹوٹلی الٹ ہو گیا ہے۔ اب ڈاکٹر فضا اکبر عمران خان کے خلاف تقریر کرتی دکھائی دیتی ہیں اپنے شو میں، جبکہ نواز شریف اور دوسری پارٹیز کے حق میں۔ جبکہ ایک منفی خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا سیل کی جانب سے منفی پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ہم اس بار 14 اگست نہیں منائیں گے، نہ ہی اپنے گھروں کے اوپر جھنڈا لگائیں گے، نہ ہی کسی قسم کا کوئی جشن منائیں گے۔ یہ ایک منفی کمپین شروع کی گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے قائد کو پکڑا گیا ہے، یہ ہمارا ملک ہمارے ہی خلاف ہے، تو اس وجہ سے ہم 14 اگست کا جھنڈا نہیں لگائیں گے، اگر لگائیں گے بھی پاکستان کے جھنڈے کی جگہ پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا لگائیں گے۔ اور تمام تر جو پوسٹیں ہیں وہ پی ٹی آئی کے سوشل اکاؤنٹ سے شیئر کی جا رہی ہیں۔ جبکہ کل ایک خبر بھی وائرل ہوئی کہ پاکستان کی جو امبیسی ہے باہر کے ملک لندن میں،
وہاں پر بھی پاکستان کا جھنڈا اتار کر ایک پاکستان تحریک انصاف کے کارکن نے پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا لگایا، جو دوسرے ممالک میں ایک منفی تاثر گیا، پیغام گیا، جس کے باعث پاکستان کی جگ ہسائی ہوئی ہے کہ کس طرح کے لوگ ہیں اور کس طرح سے پاکستان کے خلاف پروپوگنڈا کر رہے ہیں۔ لیکن بھائی جان جتنا مرضی پروپوگنڈا کریں، ہم سب پاکستانی ہیں، ہم 14 اگست بھی منائیں گے اور اچھے طریقے سے منائیں گے۔ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اگر یہ ملک نہیں تو ہم نہیں۔ اور حکومت کو چاہیے، انویسٹیگیشن اداروں کو چاہیے کہ جو لوگ اس منفی کمپین میں ملوث ہیں ان کے خلاف فی الفور ایکشن لیا جائے، ان کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ جبکہ دوسری خبر یہ ہے کہ پارلیمان میں 4 اینکروں کو شکست ہوئی ہے بھائی جان، اور پیمرا ترمیمی بل 2023 منظور کر لیا گیا ہے۔ وہ کون سے 4 بڑے صحافی ہیں جن کو شکست ہوئی ہے اور وہ شبخون مارنا چاہتے تھے چھوٹے صحافیوں کا، لیکن نہیں بھائی جان، ان کی بات نہیں بنی۔ آج ان کے جو پیمرا کا ترمیمی بل منظور ہوا ہے، اس کی مخالفت میں حامد میر صاحب تھے، اینکر محمد مالک تھے، کاشف عباسی تھے اور عامر متین تھے۔ اس کے خلاف کمپین بھی کر رہے تھے۔ انہوں نے جو سینٹ کی کمیٹی ہے وہاں پر بھی اس بل کی مخالفت کی تھی، لیکن اب آج بل کو منظور کر لیا گیا ہے۔ اور قانون میں ترمیم کے بعد اب حکومتی اشتہارات کو نیوز چینل کے کارکنان کو تنخواہوں کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صحافیوں کے لیے صحت کارڈ بھی متعارف کروائے گئے ہیں اور ان کو مزید بھی ان کے لیے فنڈ مختص کیے گئے ہیں۔ یہ ایک آج اچھی خبر تھی جو صحافی کمیونٹی ہے ان کے لیے، اور 4 بڑے اینکر ہیں ان کو آج شکست ہوئی ہے کیونکہ پیمرا کا جو ترمیمی بل 2023 تھا وہ منظور کر لیا گیا ہے۔ اس طرح کی مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے ایمرا نیوز، اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔